السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پاکستان کے سخت اور مسلسل احتجاج کے باوجود افغانستان سے پاکستان میں دراندازی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ الیکشن کے دنوں میں مولانا فضل الرحمان نے ایک وزٹ کیا تھا، دورہ کیا تھا افغانستان کا۔ اس کے بعد کچھ جو ہے قدرے جو ہے بہتری آئی تھی، دھماکے کم ہوئے تھے، لیکن اب پھر دہشت گردی شروع ہو گئی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے، تحریک طالبان پاکستان، اس کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے افغانستان میں۔ افغانستان کا صوبہ ہے پکتیا، وہاں پر پناہ لی ہوئی ہے۔ پہلے مختلف صوبوں میں وہ رہتے تھے، کنڑ میں بھی رہتے تھے اور مختلف جگہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان مسلسل ثبوت بھی دے رہا ہے کہ بھئی پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں افغانستان میں جو چھپے بیٹھے ہیں دہشت گرد طالبان کے، تحریک طالبان پاکستان کے، کالعدم ٹی ٹی پی کے، وہ ملوث ہیں۔ اور جو پکڑے گئے ہیں یا جن کے خودکش بمباروں کی جو لاشیں ملی ہیں، ان کی جو شناخت ہوئی ہے، وہ بھی دہشت گرد افغانستان سے ان کے بھی سرے مل رہے ہیں۔ لیکن افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے طالبان کی، وہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور وہ اس معاملے کو حل کرنے کی بجائے سرے سے مان ہی نہیں رہے کہ طالبان بھی یہاں پہ کوئی دہشت گرد بھی ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، یا کالعدم ٹی ٹی پی کو، بلکہ کالعدم ٹی ٹی پی کو وہ دہشت گرد مان ہی نہیں رہے، وہ ان کو مجاہد مان رہے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی دہشت گرد تو یہاں پہ نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے ویڈیوز آئی تھی، تصاویر آئی تھی، ایک مدرسے میں ختم قرآن کی تقریب میں ایک مطلب اس میں جو کالعدم ٹی ٹی پی کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور افغانستان کی حکومت کے جو وزراء ہیں، موجودہ عبوری حکومت کے وزراء، وہ بھی موجود ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں جو ہے، ابھی حالیہ دنوں وزیرستان میں حملہ ہوا ہے، 7 فوجی جوان جو ہیں اور افسران وہ شہید ہوئے ہیں اس میں۔ اس کے بھی جو سرا ہے اس کا، وہ افغانستان سے جا ملتا ہے۔ افغانستان میں جو نیٹو کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے، جدید اسلحہ، امریکی اسلحہ، وہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو، اور اسلحہ بھی فراہم کر رہی ہے، پناہ بھی دی ہوئی ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے اس بات کو۔ تو ابھی ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، پھر آپریشن بھی ہو رہا ہے وزیرستان میں۔ آج میری وزیرستان کے ہمارے دوست ہیں ناصر داوڑ، پشاور میں صحافت کرتے ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی بتایا کہ بھائی جو طالبان ہیں، کالعدم ٹی ٹی پی ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ پی کے اور بلوچستان کے، جہاں پہ جو حکومت نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہاں پہ راج چل رہا ہے کالعدم ٹی ٹی پی کا۔ ان میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے، بنو ہے، ٹانک ہے، لکی مروت ہے، یا بلوچستان کے پشاور تو ہے ہی ہے، قبائلی علاقے بھی، شمالی وزیرستان بھی وہاں پہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، تو بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دہشت گردی کے زد میں ہیں علاقے۔ مولانا فضل الرحمان خود الیکشن کے دنوں میں احتجاج کرتے رہے، نشاندہی کرتے رہے کہ بھئی ہم کمپین نہیں چلا سکتے۔ وہی صورتحال اب بھی بنی ہوئی ہے کے پی کے مختلف علاقوں میں۔ کچھ واقعات جو ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں ان کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں کہ افواج پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف عمل ہے۔ یہ آئی ایس پی آر نے باضابطہ طور پر جو فگر جاری کیے ہیں واقعات سے متعلق، کہ کون کون سے دہشت گرد حملوں میں افغانستان کے میں پناہ لیے ہوئے جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے، اس کے لوگ جو ہیں دہشت گرد ملوث ہیں۔ سب پر یہ بات عیاں ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی حالیہ لہر کو افغانستان کی مکمل حمایت اور مدد حاصل ہے،
افغان طالبان کی مدد اور جدید اسلحے کی فراہمی سے دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات میں افغانستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں کے واضح شواہد موجود ہیں۔ 12 جولائی 2023 کو بھی زوب گیریزن پر ہونے والے حملے میں بھی افغانستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ 6 ستمبر 2023 کو جدید ترین امریکی ہتھیاروں سے لیس ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے چترال میں 2 فوجی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا۔ 4 نومبر 2023 کو میاں والی ایئر بیس حملے کی منصوبہ بندی بھی افغانستان میں پناہ لیے ہوئے دہشت گردوں کی جانب سے کی گئی۔ 12 دسمبر 2023 کو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے میں بھی افغانستان سے آئے دہشت گردوں کی جانب سے نائٹ ویژن گوگلز اور غیر ملکی اسلحہ استعمال کیا گیا، جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ 15 دسمبر 2023 کو ٹانک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے میں بھی افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہے۔ 30 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائن کی مسجد میں بھی دھماکے سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، نقصان ہوا۔ اس حملے میں بھی افغانستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہے۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے دوران شمالی وزیرستان کے علاقہ میر علی میں 16 مارچ 2024 کو یعنی 3 دن پہلے ہی دہشت گردوں کی جانب سے حملے کے دوران قیمتی جانوں کے نقصان کے تانے بانے بھی افغانستان میں پناہ لیے ہوئے دہشت گردوں سے جا ملتے ہیں۔ یہ تمام حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ افغان عبوری حکومت نہ صرف دہشت گردوں کو مسلح کر رہی ہے بلکہ دیگر دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ راستہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ اب پاکستان کی جانب سے آفیشلی اتنے عرصے سے احتجاج کیا جا رہا ہے، آفیشلی فگر جاری کیے جا رہے ہیں، اعداد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں، طالبان کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ بھائی آپ کالعدم ٹی ٹی پی کی سپورٹ نہ کریں، سرپرستی نہ کریں، ان کو معاونت اور مدد فراہم نہ کریں، اسلحہ فراہم نہ کریں، پناہ نہ دیں، لیکن کالعدم ٹی ٹی پی کو اس کے باوجود بھی افغان عبوری حکومت جو ہے ان کو مکمل طور پر آشیرواد میں رکھا ہوا ہے اور اپنے سائے میں رکھا ہوا ہے، محفوظ پناہ گاہ بھی دی ہوئی ہے، جدید اسلحہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں جا کر دہشت گردی کرے۔ شمالی وزیرستان میں 2-3 دن پہلے شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے جو وہاں پہ سیکورٹی فورسز تھی وہاں پر حملہ کیا گیا اور 7 جوان اور افسران جو ہے وہ شہید ہوئے۔ آصف علی زرداری صدر مملکت بھی گئے تھے، ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی گئے تھے، یہ میڈیا پر دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو فورسز نے کاروائیاں کی ہیں اس کے بعد، اس وزیرستان حملے کے بعد پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ISPR نے بتایا کہ مذکور آپریشن 17 اور 18 مارچ یعنی گزشتہ 2 راتیں پہلے مارچ کے درمیانی شب کیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گردوں میں ہائی ویلیو ٹارگٹ دہشت گرد کمانڈر سہرا عرف جانان بھی شامل ہے۔ دہشت گرد سہرا عرف جانان 16 مارچ کو میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر حملے میں ملوث تھا۔ ہلاک دہشت گرد کمانڈر قانون نافذ کرنے ادارے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ ہے ISPR کی جانب سے جو جاری کیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں افغانستان میں پناہ لی ہوئی کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اس میں ملوث ہیں، اور افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے ان کو مکمل سپورٹ فراہم کر رہی ہے، معاونت کر رہی ہے، ان کو پناہ دی ہوئی ہے، جدید اسلحہ بھی فراہم کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی
ناخوش ہیں اس دہشت گردی کے ماحول سے کہ بھئی الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے، مساجد محفوظ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، یہ تو مقدس عبادت گاہیں ہیں، کوئی بھی مسلمان کیسے مسجد میں دھماکہ کر سکتا ہے، نمازیوں کو کیسے شہید کر سکتا ہے؟ یہ جو کلعدم ٹی ٹی پی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور جو افغان عبوری حکومت ہے طالبان کی، وہ ان کو مجاہد سمجھ رہی ہے، دہشت گرد نہیں سمجھ رہی، تو کوئی مجاہد، کوئی مسلمان کسی مسجد میں نمازیوں کو شہید کر سکتا ہے، کسی مسجد میں دھماکہ کر سکتا ہے؟ تو یہ جو دھماکے کر رہے ہیں اور پھر اس کی ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسا اسلام ہے ان کا؟ تو یہ پاکستان کی جانب سے یہی احتجاج کیا جا رہا ہے مسلسل افغانستان کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود افغان حکومت اس معاملے پر کوئی توجہ کرنے کے لیے، کوئی اس معاملے کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔